دو عالم کے مختار ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی عائشہ فرماتی ہے 40 دن ایسے گزر جاتے ہمارے گھر میں ہانڈی چراغ نہیں جلا کرتا تھا. 40 دن. بولے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس پر گزارتے؟ 2 چیزوں پر، کھجور اور پانی پر. کھجور کھا لیے، پانی پی لیے. 40 دن، 1 دن 2 دن نہیں. آپ اپنے آپ کو غریب بول لے رہے ہیں. کہاں کے غریب ایسا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایک ٹائم کا کھانا آگے پیچھے ہو گیا تو سر میں درد شروع ہو جاتا، چکر آنے لگ جاتی، بھوک لگ رہی، سب پہ پریشان، سب پہ عتاب نازل کرتے. کہاں کی غریبی ہے؟ کوئی غریبی نہیں ہے مسلمانوں میں. یہ فضولیات جو کام اننیسیسری ہے ہم نے اس کو نیسیسٹیز بنا لیا ہے، خواہشات کا دائرہ بڑا کر لیا ہے، اس لیے ہمیں غریبی لگ رہی ہے. اور وہ جو دور صحابہ کرام کی غریبی کا تھا وہ اعلیٰ ترین دور تھا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کیسے نوجوان، مکہ مکرمہ کے مالدار اور خوبصورت ترین نوجوانوں میں شمار ہوتا. ایک دن لباس پہنتے نا تو پھر وہ لباس نہیں پہنتے تھے، ڈریس نہیں، ختم. یہ حال تھا ان کا. اور جس گلی سے ان کا قافلہ گزرتا لوگ سمجھ جاتے تھے ابھی مصعب بن عمیر یہاں سے گزرے ہیں. کیوں؟ گلیاں مہک جاتی تھی. پیسے والا ہے بول کے لوگ بھی چمٹے رہتے. اور حقیقت ہے یہ، دوستیاں یاریاں پیسے والوں سے اس لیے رہتی ان کا پیسہ ہے، ختم ہو گیا تو سب بھول جاتے. چڑھتے سورج کی پوجا ہوتی، سورج ذرا ڈھلا خلاص. دوستی غرض کی حد تک ہوتی ہمارے پاس، الا ماشاء اللہ، پیسے کے لیے، کام کے لیے، غرض کے لیے رہتی نہیں. آپ کی جب وہ دوستی اللہ کی رضا کے لیے ہو، الحب للہ والبغض للہ، کسی سے آپ دوستی کر رہی، محبت کر رہی، اللہ کی رضا کے لیے کر دیکھیے. کسی سے آپ نفرت کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریے، پھر دیکھیے اس دوستی کا اجر و ثواب کیا ملتا ہے. حضرات یوسفین شریفین بھائی نہیں ہے دونوں، پیر بھائی ہے دونوں، اقتداری نہیں ہے دونوں میں. کلیم الدین جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین ہیں دونوں. کیسی؟ اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کی غرض کے لیے نہیں. جب وہ حیدرآباد تشریف لائے تو حضرت برہن شاہ صاحب علیہ رحمہ برہن آ رہے تھے، بولتے تھے کوئی انسان نہیں ہے، پورے جانوراں ہیں پورے، کیونکہ کام پورے بلہم ازل ہے، کل انعام بلہم ازل. بولے کپڑا لاؤ کپڑا لاؤ. بولے کیا ہوا ہے حضرت؟ بولے 2 انسان اللہ والے آ رہے ہیں. وہ تھے حضرت یوسف، بابا یوسف اور بابا شریف صاحب. اور ان لوگوں کی محبت کا عالم کیا تھا. ایک کا وصال ہوا، جب دوسرے حضرت شریف صاحب علیہ رحمہ تشریف لائے، بولے کہاں ہے بھائی؟ بولے انتقال ہو گیا ہے. یہ بھی گئے، جا کے چادر اوڑی اور لیٹ گئے. انتقال دنیا سے کوئی پردہ فرما، بازو آرام فرما قیامت تک. تو معزز سامعین کرام، دوستی، محبت، تعلق اللہ کے لیے رہنا، غرض کے لیے نہیں، فائدے کے لیے نہیں. دنیاوی غرض ہوتا چلو ختم، اس کا اجر آگے نہیں ملتا آپ کو. دنیاوی غرض تک ہے، اجر نہیں ملتا کام کا. کسی کو خوش کرنا، کسی کو راضی کرنا، کسی کی نہیں، اللہ کو راضی کرنے کی غرض رکھیے آپ. اگر غرض کے لیے کریں گے کسی کو خوش کرنے کے لیے تو وہ خوشی مل جائے گی، آخرت کا ثواب چلا جائے گا. بندہ بولے گا بھائی میں نے تو اتنے کام کیے تھے، یہ کیا تھا، میں یہ کیا، بولے وہ سوپ گیا. تو اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں. مصعب بن عمیر کا معاملہ یہ، جو کپڑا پہنے پھر نہیں پہنتے، لوگوں کے ہجوم میں نکلا کرتے. مگر ایک دن اس نوجوان خوبرو حسین و جمیل نوجوان کی نظر رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی. اب دیوانہ ہو گئے، جا کر کے ایمان لا لیے. اب ایمان لانے کے بعد اب دل لگ گیا. دل پر کس کا قابو زور ہوتا ہے. اب آئے گھر کو آ کر بولے میں اسلام لا لیا. والدہ اور چچا نے کہا کہ نہیں اسلام چھوڑو. بولے نہیں چھوڑ سکتا. سوچ لو اے مصعب، یہ سب چھوڑنا پڑے گا. یہ کروفر، یہ مال و دولت، یہ پیسہ وہ کپڑا، یہ شان و شوکت، یہ سواریاں، یہ خوبصورتیاں، سب موتبری بازو چلے جائے گی. سوچ لو تم ناز و نیم میں پڑے بچپنے سے، اب تمہارے لیے مشکل ہوگا کہ تم جو ہے یہ تبدیل کر سکو. انہوں نے کہا کہ گوارا ہے، ایک ذات کے لیے میں سب چھوڑنے تیار ہوں. مال دولت پیسہ سب چھوڑ دیا. آ گئے سرکار آپ کا نہ گیا ہوں، سب چھوڑ کر آیا. سرکار بڑی محبتوں کا اظہار فرمایا. اچھا جو مصعب بن عمیر ایسی کروفر کی زندگی، اب یہاں پر آئے سوکھی پوکھی روٹی مل رہی ہے، کبھی مل رہی ہے کبھی نہیں مل رہی ہے، کبھی صرف کھجور کھا کر پانی پی رہے ہیں، کہیں پر اونٹ کا دودھ پی کر گزارا ہو رہا ہے، کچھ نہیں، بس بھوک پیاس چل رہی ہے، امتحان.
قرآن میں بھی ہے کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا باللہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ تم بول رہے مومن ہو اور اللہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا بغیر امتحان کے؟ نہیں، امتحان لازماً ہوگا، کبھی مال کا، کبھی آل کا، کبھی اولاد کا، کبھی نقصان کے ذریعے، کچھ بھی ہوگا امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ وہ ایک کرائٹیریا ہے ثابت کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے کہ آدمی اس پر ٹھہرتا ہے یا پیر ڈگمگا کے ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ ڈگمایا گیا، ثابت قدم رہا، بلال حبشی بن گئے، غلام حضرت جو چاہے آگے بنتے گئے، بسم اللہ۔ حضرت مصعب ڈٹے رہے۔ جب مدینے پاک کو کہ لوگ آ کر کہا کہ ہم ایمان لانا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی کسی کو بھیجیے آپ کا ریپریزنٹیٹیو بنا کر، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا، میرا نمائندہ بن کر جاؤ۔ تو وہاں گئے، لوگوں کی تعلیم و تربیت، جنگ احد میں، اسی جنگ میں شہید ہو گئے وہ مصعب بن عمیر جن کا وہ کروفر تھا، اب شہادت ہوئی ہے، ان کے لیے دینے کے لیے کفن کی کوئی چادریں نہیں ہیں، چونکہ جسم کا مسئلہ بنا دیا گیا نا، کھدل دیا گیا، اب اس کو پورا تتر بتر، کہیں گھوڑے دوڑا دیے گئے، اونٹ چلا دیے گئے، کہیں پر آنکھیں ہاتھ پیر توڑ پھاڑ کر دی گئی، تو اب کپڑوں کا کیا سوال ہے؟ کپڑا ہے ہی نہیں جسم پر، اب اڑانے کے لیے چادریں بھی نہیں ہے کفن کی۔ یہ ہے اسلام کی غریبی کا عالم، جس میں اسلام پروان چڑھا۔ کبھی بھی یاد رکھیے، اسلام امیروں سے نہیں پھیلا، اسلام غریبوں سے پھیلا ہے۔ حوصلہ کتنا بڑا ہے، یہ ہم غریبوں کے لیے زندگی آپ نے غریبوں میں گزاری ساری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، وہ 2 چادریں اپنے بھائی امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے کفن کے لیے لے کر آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے پھوپھی، آپ کے جذبے کو سلام، آپ اپنے بھائی کے لیے 2 چادریں لائی ہے، ٹھیک ہے، آپ ایک چادر اپنے بھائی کے لیے دیں گی، دوسری چادر مصعب بن عمیر کو دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا، چادریں اتنی چھوٹی ہے، ایک 2 چادروں میں کفن دیا جاتا ہے، اب ہے ہی نہیں چادریں تو کیا کریں؟ ایک چادر بچی ہوئی، اب ادھر سر کور کرتے تو پیر باہر نکل جا رہے ہیں، اتنی چھوٹی ہے چادر، حضرت امیر حمزہ لمبے بھی تھے، پیر کور کرتے تو سر باہر نکل جا رہا۔ ایسی غریبی تو میں نے سمجھتا آج غریب سے جھوپڑی میں رہنے والے کے لیے بھی کم سے کم انتقال ہو جانے پر کفن کی 2 چادریں قبر کی جگہ تو آرام سے میسر ہو جاتی ہے، کوئی نہیں تو کوئی نہیں، لوگ جمع ہو کر ہی صحیح مگر کر دیا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا کا سر کور کر دو چادر سے، اور پیر جو رہ جاتے ہیں، خس یعنی خوشبو والی گھاس ہوتی تھی، وہ گھاس کو میرے چاچا کے پیروں پر ڈال دو، ڈال کر کے دفن کر دیا جائے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ پھول چڑھانا کہاں ہے، عطریات لگانا کہاں پر ہے؟ خس جو گھاس ہوتی تھی اس کا کام ہی خوشبو دینا ہوتا تھا، خوشبو کے لیے استعمال ہوتی تھی وہ گھاس۔ حبیب پاک نے انتقال کے موقع پر خس کی یعنی خوشبو والی گھاس کا استعمال کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو مطلب قبر جب اندر تدفین کی جاتی ہے تو خوشبویات کا استعمال کرنا، یہ بھی آقا کریم علیہ السلام کی سنت اور عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے۔